السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, how are you? I hope you are good and well. Today I will discuss you about lesson number 8 of history, states after the Maurya Empire. Lesson number 8. Open the page number 36. Name of the lesson: states after the Maurya Empire. یعنی موریہ عہد کے بعد کی حکومتیں. لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا موریہ امپائر کے بارے میں، انڈیا ڈیورنگ دا موریہ امپائر. لاسٹ میں آپ کو بتائے تھے سمراٹ اشوک میں کا پبلک ویلفیئر ایکٹیویٹی کیا تھی، ایڈمنسٹریشن کیا تھا. اسی طرح ایمپرر اشوکا کا ورک اپنے ریلیجن کو پھیلانے کے لیے کیا تھا. اسی طرح سمراٹ اشوک کی پیریڈ میں آرٹ اور لٹریچر کیا تھا. یہ آخر میں آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا پھر لاسٹ میں آپ کو کہ سمراٹ اشوک کے مرنے کے بعد موریہ امپائر کا ڈکلین شروع ہو گیا، زوال شروع ہو گیا. اس طرح ہم نے لاسٹ لیسن کو ختم کیا تھا. اب آگے آپ کو سمراٹ اشوک کے مرنے کے بعد، گزر جانے کے بعد، اور موریہ امپائر کے ختم ہو جانے کے بعد اپنے انڈیا میں، بھارت میں کون کون سی حکومتیں بنی اور انہوں نے کیسے کیسے حکومت کی، یہ آپ کو بتائیں گے. دیکھیے آپ کی بک میں پیج نمبر 36 پہ کچھ پیراگراف دیے ہوئے ہیں 8.1 8.2 سے لے کر 8.6 تک. یہاں پر سب کے نیم دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے دا شنگ ڈینسٹی یعنی شنگ خاندان، انڈو گری کنگز یعنی ہند یونانی راجا، کشان کنگز یعنی کشان راجا. اسی طرح دا گپتا ڈینسٹی گپت راجا گھرانہ، دا وردھان ڈینسٹی یعنی وردھن راج گھرانہ. اسی طرح پاور ان دا نارتھ ویسٹ انڈیا شمالی مشرقی بھارت کا شاہی اقتدار. اس طرح اس لیسن میں آپ کو 5 خاندانوں کا دور حکومت اور آخر میں شمالی مشرقی بھارت میں شاہی اقتدار کس کا تھا، کیسا تھا، وہ آپ کو بتانے والے ہیں. 5 خاندان کون کون سے ہیں دیکھ لیجئے پھر سے ایک بار. ایک تو شنگا ڈینسٹی ہیں، شنگ خاندان ہیں. ایک ہند یونانی راجا ہیں. دوسرے کشان کنگ ہیں. تیسرے گپت راج گھرانہ ہیں، گپت ڈینسٹی. اور چوتھے ہیں یہ، اور 5ویں ہے وردھن راج گھرانہ، وردھن ڈینسٹی. چلیے آپ شروع کرتے ہیں. فرسٹ پیراگراف شنگ خاندان یعنی دا شنگ ڈینسٹی. چھوٹا سا پیراگراف ہے، دیکھ لیجئے. آفٹر ایمپرر اشوکا موریہ پاور اسٹارٹیڈ ڈکلیننگ. دا لاسٹ موریہ ایمپرر واز کالڈ برہدرتر. دا موریہ جنرل پشیا متر شنگ revolted against برہدرتر, killed him and became the king himself. اس پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سمراٹ اشوک کے بعد موریہ اقتدار کی طاقت میں کمی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخری لاسٹ موریہ امپائر بنے جن کا نام تھا برہدرتر. موریہ حکومت میں ایک سپہ سالار تھا، اس کا نیم یہاں پر دیا ہوا ہے پشیا متر شنگ. اس نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور جو کنگ تھا برہدرتر اس کو قتل کر دیا اور خود پوری حکومت کا راجا بن بیٹھا. اس طرح اس پیراگراف میں آپ کو اتنا بتایا گیا ہے. 2-3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو آخری سمراٹ اشوک کے بعد آخری موریہ کنگ تھے برہدرتر. اسی طرح اس کے حکومت میں جنرل کا نیم ہے پشیا متر شنگ. اس نے بغاوت کی اور خود جو ہے تو حکومت کا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا. نیکسٹ پیراگراف ہے انڈو گری کنگز یعنی ہند یونانی راجا. دیکھیے بیٹا پیراگراف پیج نمبر 37 پہ اوپر انڈو گری کنگز. اس پیراگراف کو ہم سمجھاتے ہیں آپ کو شارٹ میں. اس پیراگراف میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں نارتھ ویسٹ آف انڈیا
انڈیا کے نارتھ ویسٹ سائڈ میں یونانی راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں. اسمال کنگڈمز رولڈ بائی گریک کنگز آپ کے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے. ان راجاؤں کو اردو میں ہند یونانی راجا کہا جاتا ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں ہمارے انڈیا کے پرانے جو سکے ہیں ان سکوں میں جو تصویریں ہیں ان تصویروں سے پتہ چلا، کیونکہ سکے کے ایک جانب راجا کی تصویر اور دوسری جانب کسی دیوتا کی تصویر ہوتی تھی. پھر آگے چل کر یہی روایت بن گئی اور ہندوستان میں ہر آنے والے راجا نے اسی طرح کیا. دیکھیے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے آپ کے They had a tradition of putting the picture of the king on one side and that of a deity on the other side. This tradition later took root in India. One of the famous Indo-Greek kings was Menander, who discussed Buddhist philosophy with the Buddhist bhikkhu. اس میں بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہند یونانی راجاؤں میں ایک مشہور راجا ہو گزرے ہیں، ان کا نام تھا مینندر کنگ. اس نے کیا کیا؟ اس نے بدھ بھکھو ناگسین نام کا ایک بدھ بھکھو تھا، بدھ کا عالم تھا، اس کے ساتھ بدھ مذہب کے فلسفے کے بارے میں، فلسفی کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا، کچھ باتیں کی، کچھ سوالات و جوابات کیے. ان سوالات و جوابات کو، ان باتوں کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے ملند پنہ کہتے ہیں. پنہ پالی لینگویج کا ورڈ ہے. پنہ کے معنی ہوتے ہیں کوشچن اور سوال. تو ان دونوں کے آپس کی ڈسکس کو، یعنی ناگسین اور کنگ مینندر کی ڈسکس کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے ملند پنہ کہتے ہیں. پیراگراف کے بالکل آخر میں دیکھیے The questions that he discussed with Bhikkhu Nagasin lead to the creation of the book Milind Panha. The Pali word Panha means question. اس طرح یہ پیراگراف ختم ہو جاتا ہے. پیراگراف کے آخر میں ایک فوٹو دیا ہوا ہے، سکوں کا دونوں سائڈ دی ہوئی ہے. دیکھیے سکے پر ایک سائڈ مینندر کنگ کا نیم لکھا ہوا ہے اور دوسری سائڈ میں ایک دیوتا کی تصویر ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے سکے کے کوائن کے نیچے سلور کوائن آف مینندر بوتھ سائڈ. یہ کنگ بھی یعنی انڈو گریک کنگ جو پیراگراف آپ کو بتایا ہے، یہ بھی بیفور کرسچن ایرا انڈیا میں ہوئے ہیں، اور ان کے پیریڈ تک سلور کوائن چلتے تھے. ابھی گولڈن کوائن کا رواج ابھی نہیں آیا تھا. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے کشان کنگ یعنی کشان راجا جنہوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے. یہ جو کشان کنگ ہے، کشان خاندان ہے جنہوں نے انڈیا پہ حکومت کی، کہتے ہیں یہ ہندوستان کے باہر سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، اور یہ فرسٹ کرسچن ایرا یعنی پہلی صدی عیسوی میں شمال مغربی علاقے اور کشمیر میں آئے تھے، اور کشمیر میں انہوں نے حکومت اپنی قائم کی تھی. دیکھیے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے انڈیا واز invaded from time to time by several tribes. The Kushans were one such tribe from Central Asia. They established their rule in the western region and in Kashmir in the 1st century CE. اس پیراگراف میں آپ کو بتا دیے جو ہم نے بھی آپ کو اوپر سمجھایا ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے اور انہوں نے ہندوستان کے شمال مغربی علاقے اور کشمیر میں حکومت کی. کہتے ہیں بھارت میں انڈیا میں سونے کے سکے بنوانے کی ابتدا شروعات کشان راجاؤں نے کی. سکے پر گوتم بدھ اور دوسرے بہت سارے بھارتی دیوتاؤں کی تصویر کا استعمال کا چلن بھی کشان راجاؤں نے ہی کیا. کشان راجا کشان کنگ میں ایک کنگ تھے، ان کا نیم تھا کنشک. کنشک نے اپنی حکومت کو پھر کشمیر سے آگے بھی بڑھایا. دیکھیے نیکسٹ پیراگراف میں کنشک ایمپرر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. ایمپرر کنشک والا پیراگراف غور سے دیکھیے کہاں سے کہاں تک انہوں نے اپنی حکومت کو بڑھایا، اور کون سے سکے تھے، کیسے سکے تھے،
اور بہت ساری چیزیں چھوٹی سے پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں، دھیان سے دیکھیے۔ کہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ کنشک کی حکومت ویسٹ میں کابل سے لے کر ایسٹ میں وارانسی یعنی بنارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ کنشک نے سونے اور تانبے کے سکے بنوائے تھے، کیونکہ جو اس کے سکے ملے ہیں وہ سونے اور تانبے کے ملے ہیں۔ کہتے ہیں کنشک کے زمانے میں بدھ مذہب کی چوتھی کانفرنس کشمیر میں منعقد کی گئی تھی۔ فورتھ کونسل آف بدھزم کی چوتھی کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ اسی طرح کنشک نے کشمیر میں ایک کنشک پور نام کا شہر بسایا تھا، جو آج کنشک پور کے نام سے مشہور نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سری نگر کے پاس کامپور نامی ایک گاؤں ہے، ہو سکتا ہے وہی کنشک پور ہو۔ اسی طرح کنشک کے زمانے میں اشوک گھوش نامی ایک شعر کہنے والا، غزل کہنے والا، شعر کہنے والا ایک آدمی ہو گزرا ہے۔ اس نے بدھ چرت اور وجر سوچی یہ دو نامی کتابیں لکھی ہیں، دو کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے بدھ چرت اور دوسری کتاب کا نام ہے وجر سوچی۔ اور پیراگراف کے آخر میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کنشک کے دربار میں ایک مشہور ڈاکٹر تھا، اس کا نام تھا چرک۔ اتنی ساری چیزیں چھوٹے سے پیراگراف میں آپ کو بتائی ہیں، سب چیزیں آپ دھیان سے دیکھ لیجئے۔ پیراگراف کو اچھے سے ریڈ کیجئے، جو ورڈ آپ کو ہٹ جاتا ہے آپ کمنٹ باکس میں ورڈ لکھ سکتے ہیں، یا ایک کہ آپ ہمارے پرسنل نمبر پر بھی ڈال سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، فلاں پیراگراف سمجھ میں نہیں آیا، ہم آپ کو پھر سے سمجھا دیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے، گولڈن سکے دیے ہوئے ہیں پیراگراف کے آخر میں، دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ میں کنشک کا فوٹو ہے اور ایک سائڈ میں کسی دیوتا کا فوٹو ہے۔ لکھا ہوا ہے سکوں کے نیچے، کوائن کے نیچے، A gold coin of کنشک both sides۔ اس کے بعد دیکھیے ڈو یو نو ہے چھوٹا سا، اس میں آپ کو کنشک کے کوائن کے بارے میں مختصر سی معلومات دی گئی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں ڈو یو نو کے اندر کہ کنشک کے سونے کے سکے، یہ سکے سمراٹ کنشک نے تیار کرائے تھے، کنگ کنشک نے خود بنائے تھے۔ ان سکوں کے سامنے کے رخ پر یونانی زبان میں لکھا ہوا تھا شاؤ نانو شاؤ کنشکی کوشانو، اس کا مطلب ہے کنگ کنشک، بس اتنا مطلب ہے اس کا۔ اسی طرح سکے کے پیچھے کے سائڈ میں گوتم بدھ کی تصویر ہے، اور تصویر کے بازو میں یونانی زبان میں لکھا ہوا ہے بودھو یعنی بدھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ سکے کو، اس ڈو یو نو میں یہی بتایا گیا ہے۔ چلیے ہم ڈو یو نو کو ریڈ کرتے ہیں۔ کنشکاز گولڈ کوائن اٹ واز minted by Emperor Kanishka. It has the word Shao Nano Shao Kanishki Koshano. On one side it means King of Kings, Emperor Kanishk Kushan. On the other side there is an image of Gautam Buddha and the word Bodho meaning Buddha written in the Greek script. اس ڈو یو نو میں آپ کو اتنا بتائیں۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 38 پہ، دا گپتا ڈائنیسٹی یعنی گپت راج گھرانہ۔ اس پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیسری صدی عیسوی میں، چلیے ہم اب بیفور کرسچن ایرا سے آفٹر کرسچن ایرا میں آ گئے، اور پہلی صدی عیسوی میں کشان کنگ اور کشان ڈائنیسٹی کی حکومت تھی، اور پھر ان کے گزر جانے کے بعد تیسری صدی عیسوی کے اخیر میں یعنی چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں گپت راج گھرانہ یعنی شاہی خاندان کی حکومت کے اقتدار کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں گپت خاندان نے بھارت پر 3 صدیوں تک حکومت کی، اور گپت ڈائنیسٹی کا جو فاؤنڈر تھا اس کا نیم بتایا ہوا ہے شری گپت۔ اور گپت ڈائنیسٹی میں گپت خاندان میں 2 مشہور کنگ ہوئے، ایک کا نیم سمدر گپت ہے اور دوسرے کا نیم چندر گپت سیکنڈ ہے۔
اب آنے والے پیراگراف میں آپ کو سمدر گپت کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی حکومت کیسی تھی، کہاں سے کہاں تک انہوں نے فتوحات کی اور کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ دیکھیے پیراگراف میں سمدر گپت جہاں لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں پیج نمبر 38 پہ، اس پیراگراف میں آپ کو بتا رہے ہیں سمدر گپت چندر گپت فرسٹ کے بیٹے ہیں۔ اس کے حکومت میں ان کے ملک کی توسیع بڑھنے لگی۔ کہتے ہیں اس کے بیٹے سمدر گپت نے آس پاس کے جتنے بھی کنگ تھے سب کو شکست دی، سب کو ہرایا اور اپنی حکومت کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح اس کے زمانے میں گپت خاندان کا جو اقتدار تھا، جو ان کی حکومت تھی، آسام سے لے کر پنجاب تک پھیل گئی اور تامل ناڈو میں کانچی تک کا علاقہ جو سارا ساحلی علاقہ ہے انہوں نے فتح کر لیا۔ سمدر گپت کے فتوحات کی وجہ سے، اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے اس کا دبدبہ ہر طرف پھیل گیا، اس لیے شمال مغرب اور سری لنکا کے راجاؤں نے تک اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سمدر گپت کے عظیم الشان کارنامے اور اس کی فتوحات، اس کی جیت کا ذکر الہ آباد کے اسٹون انسکرپشن پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس اسٹون انسکرپشن کو پریاگ پرشستی اور الہ آباد پرشستی بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سمدر گپت وینار یعنی ستار بجانے میں بڑا ماہر تھا۔ سمدر گپت نے مختلف قسم کی تصویروں والے سکے بنائے تھے، ان میں سے ایک قسم میں وہ خود ستار بجاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس پر سمدر گپت بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے سکے کا فوٹو آپ کے سامنے دیا ہوا ہے پیج نمبر 38 پہ، بالکل 38 سے لگ کر ہے لکھا ہوا ہے گولڈ کوائن آف سمدر گپت بوتھ سائڈ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک کا آج کا سبق اپنا مکمل ہو گیا۔ پورا لیسن جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے شروع سے یہاں تک، سمدر گپت تک، چندر گپت فرسٹ تک، اب سمدر گپت سیکنڈ سے ہم آپ کو کل سمجھائیں گے، اس کا ویڈیو کل بنا کر بھیجیں گے۔ یہاں تک آپ ریڈ کیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پوچھئے، اور لیسن نمبر 7 کی ایکٹیویٹی ایکسرسائز جو ہم نے آپ کو یسٹرڈے کرائی تھی ویڈیو کے ذریعے، وہ ابھی تک آپ نے سینڈ نہیں کی، پلیز جلدی سے کمپلیٹ کر کے ہمیں سینڈ کیجئے۔ پھر ملے گی انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔